السلام علیکم ناظرین، یو واچنگ ٹونائٹ ود مونا عالم۔ آج بھی ایک دفعہ پھر بڑے سارے معاملات ہیں جو کہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایک تو استعفوں کا معاملہ، پاکستان تحریک انصاف بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ استعفے ہمارے قبول کریں، آپ کیوں ہمیں زبردستی پارلیمنٹ میں رکھنا چاہتے ہیں جب ہم نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف حکومت نے اور اسپیکر قومی اسمبلی نے آج ان تمام کو بلایا تھا، بالخصوص عامر ڈوگر صاحب کو جو چیف وپ ہوا کرتے تھے پی ٹی آئی کے، تو ان کو بلایا گیا تھا کہ جی آپ تمام آئیں اور آج کے روز میں اپنی استعفے کی تصدیق کریں، اور کچھ استعفے ہینڈ ریٹن نہیں ہیں، ٹائپڈ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ استعفے بھی قبول نہیں ہوتے اور لہٰذا ہمیں ہینڈ ریٹن استعفے دیے جائیں اور پرسنلی آ کر ہر استعفے کی ہر جو ممبر ہے وہ تصدیق کرے۔ اس معاملے پر ناظرین آج پی ٹی آئی نے اس کے اوپر آج پھر تاخیری ایک اپنا جو ایک پورا ایک جو پلان ہے وہ دکھایا ہے، اور انہوں نے آج بھی اس کے اوپر تاخیر کرتے ہوئے اب یہ معاملہ کل پر ڈال دیا ہے، اور عامر ڈوگر صاحب نے یہ کہہ کر اس میں مزید معذرت کی ہے کہ آج کے دن وہ یہاں اسلام آباد نہیں آ پائے، جس کے بعد ان کو پلٹ کر اسپیکر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی میں تو لاڑکانہ سے ہو کر بھی اسلام آباد پہنچ گیا ہوں، لیکن آپ آیا کیوں اسلام آباد نہیں آ پائے ہیں؟ کیا یہ معاملہ حکومت نے ڈیلیبریٹلی لٹکا کر رکھا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے رینکس میں ڈویژنز ہیں استعفوں کو لے کر؟ کچھ لوگ استعفے دے رہے ہیں، لیٹر میں تو دے رہے ہیں لیکن اسپرٹ میں استعفے نہیں دے رہے، پرابلم کیا ہے؟ آج اس کے اوپر تھوڑی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ہم ایسی بات بھی سن رہے ہیں کہ اگر استعفے قبول ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں پر رکن کو کچھ اماؤنٹ ہے جو کہ واپس کی جائے گی اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ یہ کیا معاملہ ہے لیگلی سپیکنگ؟ یہ کیا واقعی ایسی کوئی اماؤنٹ ہے؟ اور اگر ان کے 123 ارکان ہیں جن تمام کے استعفے قبول ہو جاتے ہیں تو کیا کوئی اماؤنٹ ہے جو کہ ان کو اسٹیٹ کی طرف سے ریٹرن کی جائے گی؟ وہ کتنی ہے، اس کے کیا خد و خال ہیں، اس کے اوپر بھی آج بات رہے گی۔ دوسرا ناظرین بہت تشویشناک معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے کہ دہشت گردی ایک دفعہ پھر اب زور پکڑ رہی ہے، پاکستان بھر میں اس طرح کے تھریٹس موصول ہو رہے ہیں، اور حکومت ہو اور پی ٹی آئی ہو دونوں اس کے اندر ایک پنگ پونگ بال کا گیم کھیل رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ حکومت وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہے اور یہ تمام جو دہشت گردی کے بیج ہیں وہ انہوں نے اپنے دور میں بوئے ہیں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی یہ کہہ رہے ہیں، جیسے آج فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ افغانستان میں تمام جو طالبان کے لیڈران ہیں ان تمام کو اپنے دل سے عزیز عمران خان ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی لیڈران ہیں پاکستان میں اور خاص طور پر جو موجودہ حکومت کے لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، وہ تمام تو ان کے کسی نہ کسی طرح سے ان کے اوپر حملے کرنے میں ملوث رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے یہ وجہ بتائی ہے کہ جس وجہ سے اس حکومت کی وجہ سے 50% سے زیادہ دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ کس کا موقف زیادہ صحیح ہے، کس میں وزن زیادہ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ بلیم گیم میں ڈھونڈتے اور الزام لگاتے بہت دیر ہو جائے اور ہمارے ہاتھ سے خدا نخواستہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کون ملتوی کر رہا ہے، کیوں بار بار اس میں تاخیر کی جا رہی ہے، یہ بھی ہمارا گفتگو کا آج موضوع رہے گا، اور obviously معیشت یہ بھی ایک ایسا میٹر ہے جس کے اوپر اسی طرح سے حسب عادت ایک آپس میں الزام تراشی ہو رہی ہے اور بھرپور طور پر ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں۔ تبھی سننے میں آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این اپنے ہی فارمر فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف بھی کوئی ایکشن لے سکتے ہیں کیونکہ وہ بار بار اپنی پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں۔ اب کیا ایسا ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے، لیکن معیشت کا بھی معاملہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ تمام معاملے پر بات کریں گے، اور اس بہت ضرورت وقت گفتگو میں جو شرکا میرے ساتھ ہیں فوری طور پہ ان کا رخ کرتی ہوں۔ جسٹس ریٹائرڈ شاہ خابر صاحب یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تمام معاملے پر اپنے لیگل پرسپیکٹیوز اور اوپینینز کے لیے۔ ویلکم سر، تھینک یو فار گریسنگ دا شو۔ سردار لطیف کھوسا پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق گورنر پنجاب، سابق اٹارنی جنرل پاکستان۔ ویلکم آن بورڈ سر، ویری سیزنڈ لیگل ایکسپرٹ، اور تمام معاملے پہ obviously اپنی لیگل ایکسپرٹیز as well as گورنمنٹ اور اپنی جماعت کا موقف ہمارے ساتھ رکھیں گے۔ آپ کو بھی بہت ونس اگین خوش آمدید۔ اور ناظرین جناب ہمایوں اختر پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ونس اگین اے ویری سیزنڈ پولیٹیشین، ویٹرن پولیٹیشین، تمام معاملے پر پی ٹی آئی کے پرسپیکٹیوز ہمارے ساتھ رکھیں گے۔ ویلکم سر، تھینک یو فار گریسنگ دا شو۔ جسٹس صاحب میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گی، کیا معاملہ ہے یہ؟ ایک تو یہ جو استعفوں کا معاملہ ہے، از دیر این اماؤنٹ جو کہ ان کو اسٹیٹ ریٹرن کرے گی اگر ان کے استعفوں کی تصدیق ہو جاتی ہے؟ اور قانونی طور پر کیا جو پی ٹی آئی کا الٹیمیٹ آبجیکٹو تو یہ تھا نا کہ ہم ایک طرح سے فورس کریں گے جنرل الیکشنز کو جلد استعفے منظور کرا کے، کیا وہ فورس کر پائیں گے یا اتنے بڑے پیمانے پہ بائی الیکشنز ہوں گے؟ جی سب سے پہلے میں ایک وضاحت کر دوں، آئی ایم ناٹ اے ریٹائرڈ جج آف دی ہائی کورٹ، میں کچھ عرصہ جج رہا ہوں لیکن آئی ڈڈ ناٹ ریچ دی ایج آف ریٹائرمنٹ۔ جی جی اچھا، دوسری بات یہ ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ ہے یہ استعفوں والا، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ لیٹر تو ہے لیکن اسپرٹ نہیں ہے، اور وہ میرے خیال میں دونوں طرف سے نہیں ہے، کہ حکومت کا اور میرا خیال ہے جو اسپیکر ہیں
وہ ان کی یہ کبھی بھی منشا نہیں ہے اور وہ ڈسکریج کرتے رہے ہیں کہ یہ استعفے نہ دیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں واپس آئے, نیشنل اسمبلی میں واپس آئے اور اپنا کردار ادا کریں, جس کی ریفلیکشن آپ نے کل دیکھی ہوگی. جو بلاول بھٹو زرداری نے بھی کل گڑی خدا بخش میں بھی انہوں نے کہا, انہوں نے تو وارننگ دی, میرے خیال ہے وارننگ کا لفظ ٹھیک نہیں تھا, ان کو ریکویسٹ کرنی چاہیے ان کو بھی اور ان کے جو حکومتی اتحادی ہیں اور جتنے پولیٹیشنز ہیں کہ وہ آئیں, اور چونکہ 2023 کا سال جو ہے وہ ویسے بھی الیکشن کا سال ہے تو وہ اپنا رول آ کے ادا کریں. اور کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جیسے بھی آپ نے کہا کہ دہشت گردی کا فریت جو ہے وہ بالکل پھیل چکا ہے, وہ اسلام آباد تک پہنچ چکا ہے, اور اس پہ آپ کا جو اس وقت فائنینشیل سچویشن بہت خراب ہے, بہت ڈیٹیریٹڈ ہے. تو پاکستان ہوگا تو پھر سیاست ہوگی اور مخالفتیں بھی ہوں گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کو اس طرح ٹونٹنگ الفاظ میں نہیں کہنا چاہیے, بلکہ ایک ریکویسٹ کرنی چاہیے اور ان کو ایک آفر کرنی چاہیے کہ آئیں, آپ پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک اماؤنٹ کی ریٹائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کے بارے میں مجھے کوئی ایز سچ رولز کا علم نہیں ہے, لیکن میں ایک چیز, ایک اخلاقی تقاضا ضرور ہے کہ اگر میں ایک آفس ہولڈ کر رہا ہوں اور میں اس آفس کو پرفارم نہیں کر رہا پچھلے کئی ماہ سے, تو پھر میرا خیال ہے کہ مجھے اخلاقی طور پہ اس کا جو امالومنٹس ہے یا وہ پے ہے یا جو بھی پریویلیجز ہیں وہ مجھے نہیں لینی چاہیے. اگر کوئی اس طریقے کا کوئی رول ہے بھی نیشنل اسمبلی کا کہ کوئی اگر رکن استعفیٰ دیتا ہے تو وہ اس کو جو ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا, تو میرا خیال ان کو کمپنسیشن نہیں لینی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جہاں پہ آپ کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے اور استعفے کے علاوہ کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے آپ کو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے. جو پچھلی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا میرے خیال میں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور ان کے اتحادی تھے, ان کو 5 سال پورے ہونے دینے چاہیے تھے. اگر وہ ایک چلیں آئینی پروسیس کے تحت انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کو ہٹا بھی دیا, تو پھر پی ٹی آئی کو بھی اور ان کے اتحادیوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ کرتے, اپوزیشن میں بیٹھ جاتے, اور اتنی بڑی اسٹرانگ اپوزیشن کے ساتھ آپ ایک امپورٹنٹ رول آپ پلے کر سکتے ہیں ادھر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اجتماعی ذمہ داری کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہیں, ہماری اکانومی جو ہے وہ بالکل دگرگوں ہے, اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایل سیز کھولنے کے جو ہے وہ فیسلٹیز نہیں ہیں, کہتے ہیں فورسڈ ایل سیز کو روکا جا رہا ہے, اور دہشت گردی جو ہے وہ بالکل ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. لیٹ می ٹیک دس اکراس سر, میں کھوسا صاحب کی طرف یہ معاملہ لے جاؤں. سر یہ بتائیے گا, ایک تو جس بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب, میں وہ آپ کو سنانا چاہتی ہوں ایگزیکٹلی کیا کہا ہے اور کیا ٹون تھی بلاول صاحب کے, کیا ایگزیکٹلی الفاظ تھے, یہ سنیے گا. آپ کے پاس آخری وارننگ ہے, آئے پارلیمان میں بیٹھو, یو آر اے اسٹرینجر ٹو دا ہاؤس, آپ آئے ہاؤس میں آئے, پھر حکومت پھر سیاسی جماعتوں آپ سے بات کر سکیں گے. سرکوں کے فرقے تلدم تنظیم کے ساتھ کلندن تنظیموں سے ہم بات نہیں کرتے. جی کھوسا صاحب, یہ تو بہت سخت بیان ہے جو کہ دیا ہے کہ کلدم بھی کہہ ڈالا بلاول صاحب نے اپنی کل کی تقریر میں پی ٹی آئی کو, جبکہ کلدم تو پی ٹی آئی نہیں ہے. دیکھیں مولانا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تقریر انہوں نے کس سیاق و سباق میں اور کس مقام پر اور کون سی دن کی ہے. یہ رانی شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت کا 15واں سال تھا. ایک بیٹے کا کس طرح سے تکلیف ہوتی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہو, اس تکلیف کو آپ اس میں اپنی ایسی عظیم ماں کو جس نے ان کو یعنی نہ صرف یہ کہ ہم تو چونکہ وکیل رہے ہیں 11 سال چھوٹے چھوٹے بچوں کو رانی شہید بے نظیر بھٹو لے کے بینچوں پر بیٹھی ہوتی تھی جب ان کے جو ہے ان کے باپ محترم آصف علی زرداری صاحب جب بابا سلاسل تھے تو جس طرح سے وہ اور وہ انہی کے دور حکومت میں ہوتا تھا جن کے ساتھ آج آپ کی الائنس ہے. سر
تو میں کب خوش ہوں اس بات پر؟ میں نے کب کہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کا جبر ہے، جو بھی ہے آپ سمجھ لیجیے گا. یہ تو اگر 88 سے بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، 89 میں ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا. آپ ذرا اس کے بعد ICI بنی، ذرا اصغر خان کے کیس کو دیکھ لیجیے گا، کن کنوں نے پیسے لیے، کیا ظلم ہوتے رہے ہیں رانی شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ. آپ کو اندازہ بھی ہے؟ کھوسا صاحب مجھے فوری طور پہ بریک کا کہا جا رہا ہے، میں اس کی طرف جاتی ہوں، پھر میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. آپ مکمل کوئک بریک ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے چونکہ بریک کیا تھا اور اسی کے دوران یہ ISPR کی طرف سے پریس ریلیز آئی ہے کہ ابھی جو کور کمانڈرز اجلاس ہوا ہے انڈر دا آرمی چیف، اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف فل تھروٹل جا کر ایکشن لیا جائے گا، اور خاص طور پر ان دا ویک آف دس ریسنٹ ویو آف ٹیررزم ونس اگین پیکنگ ان پاکستان. کھوسا صاحب، یہ آپ فیصلے کو ایک تو کیسا دیکھتے ہیں، اور پچھلا بھی اپنا کامنٹ پلیز مکمل کیجئے گا. آپ کہہ رہے تھے ہمیں سٹیٹ آف مائنڈ سمجھنا چاہیے، جس میں بلاول صاحب کل خطاب کر رہے تھے اپنی والدہ سے، ظاہر ہے ان کے انس اور ان کی یاد میں، یہ بالکل بات بجا ہے، لیکن کیا وارننگ دینا ایک اپوزیشن جماعت کو جائز تھا، ٹھیک تھا؟ دیکھیں مونا، آپ میرے منہ میں ایسی چیز نہ ڈالیں جو میں اپنے چیئرمین کے جو ہے وہ کروں. دیکھیں جب آپ ایک جلسے میں خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے سارا نقشہ گھوم رہا ہوتا ہے. 30 سال کی رانی شہید بے نظیر کی سیاست میں صرف 4 سال اقتدار اور 26 سال ایک آرچرس اور ڈیل تھی. 90 کیسز ان کے خلاف درج کیے گئے. ہلکان ہو کر سیف الرحمان ساری دنیا میں پھر کے ان کے خلاف جھوٹے جو ہے سچے جھوٹے وہ ڈھونڈ رہا تھا، اور جو کچھ اس نے کیا. میں نے چونکہ وکیل رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کس پروسیس ہم گزرے اور کس اذیت سے گزرے. جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس سیاق و سباق میں بات کی، انہوں نے یہ کہا، دیکھیں آپ ہر چیز کو جب آپ جلسے میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ تند و تیز باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو لٹرل اس کا میننگ کی بجائے روح دیکھنی چاہیے. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ محترم عمران خان صاحب، یہ جو گمبھیر مسائل ہیں ان کا حل سڑکوں پر نہیں ہوگا. خدارا آپ آئیے پارلیمان میں، کیونکہ پارلیمان ہی ریاست ہے. آپ ریاست کو بھی بے توقیر کر رہے ہیں جب آپ پارلیمان، یعنی آپ اگر آرٹیکل 7 میں دیکھیں مونا، تو ریاست جو ہے عوام کو مقتدر کرتی ہے نیچے سے لے کے اوپر تک، صرف یہ ریاست ہے. اور اسی کی تابعداری، وفاداری اور اسی کی لائلٹی جو ہے آرٹیکل 5 میں لازم کر دی گئی. وہ آپ کا جو ہے وہ obligation of the citizens of پاکستان. صحیح، یعنی یہ اسپرٹ یہ تھی جس سے کہ شاہ صاحب نے بھی ویسے اتفاق کیا ہے کہ جو اسپرٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اگر اتنی بڑی اپوزیشن ہوتی تو آپ لوگوں کے لیے بھی بہت سخت مشکل کھڑی ہو سکتی تھی. ویسے تو فواد چودھری صاحب نے اور بھی، جی کھوسا صاحب کچھ ابھی مکمل کر لیں پلیز. کہا میں نے کہ اپوزیشن کے بغیر کوئی جمہوریت نہیں ہوتی ہے. جی بالکل درست ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. اگر اپوزیشن نہیں ہے تو پھر پولیٹیکل پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ ہے، چاہے فرد واحد ہو، چاہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہو، اس طرح کمیونسٹ پارٹی جس طرح ہے، یا کوئی بھی ہو، تو پھر تو ڈکٹیٹرشپ ہے، پھر جمہوریت نہیں ہے. آئین کی نفی ہے، جمہوریت کی روح جو ہے مجروح ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں تو کوئی شائبہ ہے نہیں ہے. اپوزیشن کی انپوٹ کے بغیر جو ہے پارلیمنٹ نہیں چلتی ہے. پارلیمنٹ کو خدا نہ بے توقیر نہ کرے سیاستدان. اور دوسری بات آپ نے پوچھی، یہ شاہ صاحب سے غلط پوچھ لی، ہمایوں سے یا مجھ سے پوچھتے. دیکھیں کوئی پیسہ واپس نہیں ملتا آپ اگر استعفیٰ دیتے ہو. میں بھی 10 سال پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں. اور نہیں، ہم نے کہا کلیئرٹی بڑی ضروری ہے، آنی چاہیے، کہیں یہ کسی کے دل میں بات نہ رہ جائے کہ یہ استعفیٰ دو اور پیسے پکڑو، کیونکہ ایسی کچھ ٹویٹس آپ کی نظر سے گزری ہوں گی کہ کچھ گردش کریں گے کہ وہ عمران خان صاحب کہیں گے کہ وہ پارٹی فنڈ میں جمع کرائیں. تو چلیں، اچھا ہوا آپ نے کلیئرٹی دے دی. ہمایوں فنڈ نہیں ہوتا جو ریفنڈ ہو، یا ان کو ایم این اے کو یا سینٹ چلے ہمیں ملے. ہمارے دل کو بہت تسلی ہوئی ہے کیونکہ ہماری جو معیشت کا حال ہے ہم تو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ہم تو سکتے میں چلے جاتے ہیں. میں نے بھی لالمی کا اظہار کیا تھا، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن کھوسا صاحب نے کلیئرٹی کر دی. اٹس گڈ، ونڈرفل، ٹھیک ہے، یہ یعنی کلیئرٹی مل گئی ہے. جی ہمایوں اختر خان صاحب، میں آپ کی طرف معاملہ لاتی ہوں.
کیوں پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا جا رہا ہے؟ یہ تمام تر اشارے سر آپ کی جماعت پہ آ رہے ہیں. یو بینگ اے سیزنڈ ویٹرن پولیٹیشین، کیا آپ اس روش سے اتفاق کرتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے؟ اور اگر واقعتاً آپ نے استعفے دینے ہیں تو یہ ٹال مٹول سے کیوں کام لیا جا رہا ہے؟ جیسے آج سپیکر نے بلایا تھا اور ویری ایویڈنٹلی نہیں آیا گیا. پی ٹی آئی عامر ڈوگر صاحب کی طرف سے باقاعدہ معذرت کی گئی. دیکھیے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو انسرٹنٹی ہے اس ملک میں، جو انسٹیبلٹی ہے، اس کا حل ایک فوری الیکشن کی طرف ہے. ہم تو اپنی جو ہماری حکومتیں موجود ہیں پنجاب میں اور کے پی میں، ہم تو ان کو ڈیزالو کر دیں گے. ادھر نئی پروونشل اسمبلیز کے الیکشن چاہتے ہیں. ہم نے تو 11 اپریل سے ریزائن کیا ہوا ہے. میری سوچ اور ہماری پارٹی کی سوچ اس میں مختلف ہے. یہ استعفے آپ نے دیکھا کہ جو استعفے قبول ہوئے 11، اس میں پی ڈی ایم کا کیا حشر ہوا، اور جو پنجاب کے جو 20 سیٹوں کے الیکشن ہوئے اس میں آپ نے دیکھ لیا. یہ استعفے اس وجہ سے نہیں قبول کرنا چاہتے، اور ان کو یہ بھی خوف ہے کہ استعفے قبول کرنے سے اور ساتھ ہی اگر پنجاب اور کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تو ایک الیکشن ٹریگر ہو جائے گا. اور واضح ہے کہ پی ڈی ایم کی بیشتر پارٹیاں اس وقت الیکشن میں نہیں جانا چاہتی. وہ خوف زدہ ہیں اس وقت، وہ الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہتی. میری تو اس میں یہ سوچ ہے استعفوں کے معاملے میں. باقی آپ نے چھوٹا سا سوال کھڑا کیا. جی اچھا، یہ والی بات جو اسلام آباد کی ہے نا، جو بلدیاتی انتخابات کو بار بار ڈیفر کیا جا رہا ہے، غالباً وہ آپ کی اس سوچ سے بات مماثلت رکھتی ہے کہ چلیں وہ تو نہیں ہے نا جنرل الیکشن، وہ تو ایٹ لیسٹ ہو جانے دیں اگر الیکشنز کا خوف نہیں ہے. ویسے کھوسا صاحب اس کا زیادہ بجا طور پر جواب فرما پائیں گے کہ کیا واقعتاً حکومت خوف زدہ ہے. لیکن خان صاحب ایک اور بات آپ سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو یہ دہشت گردی کی ویو ہے، اس سلسلے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ فل تھروٹل ایکشن لیا جائے گا. دہشت گرد دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب نے ایکشن لینے سے آج ہی کے دن منع کیا ہے. یہ آپ کی پارٹی کا سٹانس ہے، اور یہ کیوں آ رہا ہے؟ پھر تو یہی بات ہو گئی نا کہ آپ جیسے جو آپ کی پارٹی کے اوپر ایک تنقید بھی کی جاتی رہی ہے کہ جی آپ ان کے لیے بہت زیادہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں فار دی طالبان. یہ فواد چودھری صاحب کی بات سنیے گا جو انہوں نے آج فرمائی ہے. افغانستان کی جو حکومت ہے اور وہاں کے جو بڑے رہنما ہیں، ملا ہیبت اللہ ہیں، ملا یعقوب ہیں، حقانیز ہیں، یہ ایک ہی پاکستانی لیڈر کی وہاں پہ عزت ہے اور وہ عمران خان کی ہے. جی ایک تو انہوں نے یہ بتایا، پھر اگلے ہی سینٹینس میں انہوں نے کہا کہ ہر کسی کے خلاف آپ ایکشن اور بندوقیں نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ آپ ایسا کریں گے تو آپ کو نیچرلی ان کی طرف سے پلٹ کے وار کیا جائے گا. یہ اس طرح کے بیانات کا کیا مطلب لیا جائے ہمایوں صاحب؟ عمران خان کی بہت پرانی یہ سوچ ہے کہ جو ٹی ٹی پی تھی یا جو طالبان تھے امریکہ افغانستان میں، ان سے مذاکرات کے ذریعے معاملات طے کیے جائیں. اور آخر میں آپ نے دیکھا یہ پوری نیٹو اور پوری امریکہ نے مذاکرات ہی کیا نا جی. مذاکرات کے ذریعے وہ افغانستان سے باہر نکلے. دوسرا، جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے، جس میں جو تنظیمیں یا جو فرد پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں اور پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں، آرمی ہے، پاکستان کی جو عوام ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، اس کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ 2014 میں وہ انتہائی دردناک جو واقعہ ہوا تھا آرمی پبلک سکول کا، اس کے بعد اس میں آرمی پبلک سکول کا سانحہ جی پورا پی ٹی آئی نے ساتھ دیا تھا. اس کے بعد جو ایکشن ہوا جس کے نتیجے میں ٹیررزم ختم ہوا. اب جو بھی وجہ ہے، میں ان وجوہات میں نہیں جانا چاہتا. یہ ٹی ٹی پی جو واپس آئی ہے اور جو سر اٹھا رہی ہے، میری ذاتی ایک سوچ تھی، مجھے اس پارٹی کے میرا نہیں خیال اس میں کوئی لمبی ڈسکشن ہوئی ہے کور کمیٹی وغیرہ میں، لیکن میری ذاتی ایک سوچ یہ تھی کہ اس کو اٹ شوڈ بی نپڈ ایٹ دا بڈ. یہ ٹائم ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ نے جو آئی ایس پی آر کا آج ہمیں بتایا ہے کہ جو پریس ریلیز آئی ہے، یہ چیز جو ہے اس پہ فوری ایکشن ہونا چاہیے، اور اس کو اٹ شوڈ بی نپڈ ایٹ دا بڈ. اچھا سر، یہ آپ نے بالکل برملا اپنی ذاتی اس میں جو اوپینین ہے اس کا اظہار کیا.
فواد چودھری صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے ذرا وہ بھی سنیے گا کہ جو وہ ایکشن لینے سے دراصل روک رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کیوں نہ لیا ان کے خلاف ٹی ٹی پی کے خلاف. یہ بھی پرٹیکولر بات سنیے گا یہ جملہ. 8 مہینوں میں اضافہ ہو گیا ہے ٹیررزم میں. امریکہ نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی, چائنا نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی, آسٹریلیا نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی, اور باقیوں کو تو چھوڑ دیں سعودی عربیہ نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی پاکستان کہ یہ ہمارے شہری پاکستان جانے سے گریز کریں, اور اپنے سفارتکاروں کو محدود کر دیا آپ اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹلز میں نہ جائیں. صرف ان کے پاس یہ کہ حل ہے کہ ہر ایک کے اوپر بم میزائل مار دو. اس طرح نہیں ہوتا. جب آپ بم میزائل کسی پہ ماریں گے وہ بھی آگے سے ریٹیلیٹ کرے گا. جی ہمایوں صاحب, ڈو یو ہیو سم تھنگ ٹو سے اباؤٹ دس؟ کوئی آپ جملہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ روکا جا رہا ہے, بم میزائل مارنے سے حل نہیں ہوتے معاملے کے. میری فواد چودھری سے اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی. میں ضرور کل ان سے یہ ڈسکس کروں گا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن تھا 2014 کے واقعے کے بعد, اس میں پی ٹی آئی شامل تھی, اور اگر ٹی ٹی پی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے تو میں نہیں سمجھ سکتا, میں نے کہا ہے کہ میں کل ڈسکس کروں گا فواد چودھری سے, میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس وقت پی ٹی آئی اس سے کیوں ہٹ کے جائے. بلکہ آپ نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے کہ جو ابھی آئی ایس پی آر کی طرف سے فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے. شاہ صاحب فیوریٹ میں نے کہا تھا یہ اس وقت تک یہ میرا ذاتی سوچ ہے, کل مجھے ذرا مشورہ کرنے دیجیے پارٹی سے. جی ایبسلیوٹلی, جی ضرور. اور بڑی یہ خوشائند بات ہے کہ آپ نے اس کو ایک اچھی پوزیٹیو وومن آپ نے مانا ہے. مجھے شاہ بریک کا کہا جا رہا ہے, شاہ صاحب سے میں یہی معاملہ آگے لے کر جاؤں گی. اور اگر ایک بات ریٹلی کہی ہے ہمایوں صاحب نے کہ پی ٹی آئی نے بیک کیا تھا نیشنل ایکشن پلان میں ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن کو, اگر یہ بات صحیح ہے جو کہ بالکل ان ایسنس ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے پی ٹی آئی نے بیک کیا ہے نیشنل ایکشن پلان کو, تو پھر لطیف کھوسہ صاحب کی جو گورنمنٹ ہے کیوں بار بار پی ٹی آئی پہ فنگرز پوائنٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے یہ دہشت گرد واپس آ رہے ہیں؟ آفٹر دا بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب یہ کچھ خد و خال آپ نکال پائے ہیں فواد چودھری صاحب کے اس بیان کے, یا پھر صرف اس کو ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی ان کا اوپینین سمجھا جا سکتا ہے, جیسے ہمایوں صاحب ہیز اے کمپلیٹلی کنٹراسٹ اوپینین ٹو اٹ, یا یہ خان صاحب سے کوئی اس کے تانے بانے جڑتے ہیں جیسے حکومت میں بلیم سمجھتا کرتے ہوں ہیں؟ کہ جو ہمایوں اختر صاحب نے جو ابھی ایک اسپونٹینیس رسپانس دیا, یہ بڑا ایک رسپانسبل سٹیزن اور ایک بڑے محب وطن سٹیزن کا ثبوت دیا انہوں نے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور انہوں نے یہ بھی بڑی ذمہ داری سے کہا کہ میں فواد چودھری سے بات کروں گا, بلکہ ان کو یہ بھی فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے اگر وہ کور کمیٹی کے ممبر ہیں پی ٹی آئی کے, تو ان کو یہ میٹر جو ہے وہ کور کمیٹی میں رکھنا چاہیے. اور اگر یہ فواد چودھری صاحب کی ذاتی رائے ہے, لیکن وہ ذاتی رائے ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ اسپوکس مین ہے پی ٹی آئی کے, تو اس طرح کے خطرناک سٹانسز لینا, دیکھیں ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ ریاستوں کے معاملات ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ انڈیویجولز کے ساتھ نہیں ہوتے. اگر آپ یہ بیان دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ نہ صرف عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی کوئی آپ خدمت نہیں کر رہے, آپ تو ان کو زیادہ کنٹروورشل بنا رہے ہیں, آپ تو ان کو پش کر رہے ہیں کہ اس سائیڈ کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں آپ کہتے ہیں آپ ڈیٹیچ نہیں کریں گے کہ خان صاحب کی طرف سے ہی آئی ہوگی, کیونکہ پارٹی کا ترجمہ, میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن پارٹی کو بحیثیت, کیونکہ ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور لیڈرشپ اتنی کیپیبل نہیں ہے کہ جس کے ساتھ مقبول نہیں ہے سارے افغان طالبان میں سب سے مقبول ہے. ریاستوں کے معاملات ریاستیں ملک ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں, اس میں شخصیات کاؤنٹ نہیں کرتی ہیں, وہ نہیں کرتی. اور ایسے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سینسیٹیو ایشوز کے اوپر اس طرح غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس کی وضاحت بھی کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ہماری افواج پاکستان ہے, ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے, اور افواج پاکستان جو ہے وہ کسی بھی انٹرنل یا ایکسٹرنل ڈیفنس یا اوفینس کرنے سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کی منظوری ان کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے سینسیٹیو ایشوز کے اوپر اس طرح غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس نہ دیں. اور یہ آپ کو لگتا ہے ویسے سر, جسٹ ویری آنیسٹلی آسکنگ یو, آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب یا پارٹی پالیسی پارٹی چیئرمین کی طرف سے یہ بات نہیں ہوگی, کیونکہ ان کو بھی تو طالبان سمپتھائزر یا اس طرح کی چیز بہت ان کے اوپر ایسی دیکھیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا, کیونکہ جو ہیں فواد چودھری جو اسپوکس مین ہیں وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ تو پارٹی کی طرف سے ہی کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ضرور وضاحت آنی چاہیے, کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جنہوں نے اقتدار کیا ہوا ہے اس ملک میں, اور آئندہ اقتدار میں آنے کے لیے بھی
ان کی پاسبلٹی بھی ہے، آ سکتے ہیں. correct. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی کنٹروورشل سٹیٹمنٹس نہ دیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اور اس پہ کوئی سٹانس جو ہے وہ پی ٹی آئی کا آنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن ہی آج کور کمانڈرز کانفرنس میں انہوں نے تمام اسٹریٹجک چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ود آئرن ہینڈ ڈیل کیا جائے گا، تو یہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی. تو لہٰذا ہمیں ایکسٹرنل یا انٹرنل ڈسٹربنسز ہیں یا ایگریشن ہے، اس میں ہمیں جب ہم پہ وار ہوگا یا ہم پہ ایگریشن ہوگی تو ہمیں ایز اے قوم irrespective of any political affiliation ہمیں قوم کے طور پر اس کا جو ہے مقابلہ کرنا ہے. اچھا کھوسا صاحب، آپ نے سنا جسٹس صاحب نے اس کو باقاعدہ خطرناک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ کہہ کر مخاطب کیا، جو فواد چودھری صاحب کا آج کا بیان ہے جو کہ ابھی میں نے عرض کیا ہے، آپ تمام کو سنایا ہے. ڈو یو ہیو اے سملر سے آن دس؟ کیونکہ آپ لوگ بھی بار بار ان کے اوپر یہ ایک تو الزام لگاتے ہیں، یہ تو بات ہے، لیکن سر میں آپ سے عرض کروں، عمران خان صاحب نے بھی کل آپ کے حوالے سے ایک بڑا الارمنگ قسم کا انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے، جس کی آپ کی جانب سے یا آپ کی جماعت کی طرف سے بھی کوئی وضاحت آنی چاہیے. اینڈ یو بینگ اے اسٹالورٹ آف یور پارٹی، کہ حسین حقانی صاحب جو ہے وہ دراصل یہ رجیم چینج آپریشن ایک طرح سے وہ سٹیئر کر رہے تھے، اور وہ فارمر آرمی چیف کے وکیل بنے ہوئے تھے، اور ان کی تمام جو وکالت ہے ایڈوکیسی یہ وہ کر رہے تھے. سنیے گا خان صاحب نے کیا کہا ہے کل کے انٹرویو میں. حسین حقانی کو ہائر کیا گیا، میں پرائم منسٹر ہوں، ہمارے گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہائر کیا، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہائر ہوا ہے. اور وہ وہاں پروموٹ کس کو کر رہا تھا؟ وہ میرے خلاف وہاں کام کر رہا تھا واشنگٹن میں، اور پروموٹ کر رہا تھا باجوہ صاحب کو. جی کھوسا صاحب، آپ نے سنی یہ والی بات، یہ بہت الارمنگ ہے. حسین حقانی صاحب عمران خان کی حکومت میں ان کو پتہ ہی نہیں وہ وزیر اعظم ہے، اور وہ باقاعدہ انڈکٹ ہو رہے ہیں اور کیمپین کر رہے ہیں اور ایک طرح سے لابنگ کر رہے ہیں امریکہ میں فار دا فارمر آرمی چیف. یہ بات تو میرے خیال میں ہماری دے گی، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دیکھیں محترم عمران خان صاحب جن کی تعریفیں کرتے کرتے ان کی زبان تھکتی نہیں تھی، لفظ نہیں کہتی تھی، اور جن کا یہ فارمر آرمی چیف کی میں بات کر رہا ہوں، جی انہوں نے اللہ جو ہے سارے توپ کے رخ موڑ دیے ہیں. اور یہ بات اتنی میرے خیال میں کیا کہوں کہ کیا وزیر اعظم اور حکومت کو نہیں پتا ہے کہ لابیسٹ جو ہے حسین حقانی کو امریکہ میں مقرر کیا جا رہا ہے. یہ فوج کا لابیسٹ نہیں ہوتا، وہ حکومت کا لابیسٹ ہوتا ہے، اور حکومت معاف کیجیے گا فوج نہیں ہوتی ہے، حکومت جو ہے پرائم منسٹر اس کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. ان این آئیڈیل ورلڈ بٹ پروبیبلی ناٹ آورز. کھوسا صاحب اچھا دیکھیں، اور دوسری بات یہ ہے اس سے مونا چھپی ہوئی ہے یہ بات کہ محترم عمران خان صاحب کو طالبان خان کہتے تھے. محترم عمران خان صاحب کی ہمیشہ لین جو ہے اس طرف یقیناً رہی ہے. چلے اچھی بات ہے اگر وہ اپنے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر اے پی ایس نہ ہوتا تو یہ نہ دھرنا ختم کرتے، وہ جو 120 دن کا انہوں نے کیا تھا، اور پھر جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان تھا، نیشنل ایکشن پلان کے بعد ہم نے رد الفساد کیا، ہم نے ضرب عضب کیا. آپ یقین کریں مونا 2009-10 میں یہ سبات تک آ گئے تھے، اور اس کی غرض جو ہے اسلام آباد تک پہنچتی تھی طالبان کی، یعنی پاکستان کا طالبان کے جو ہے لٹرلی ان کے قبضہ میں تھا. اور جب ہم نے مجبور ہو کر وہاں سے شرعی نظام عدل کو نافذ کیا، اور وہ بھی میں چونکہ اٹارنی جنرل تھا اس وقت، اور وہ جو ہے چیف منسٹر کے پی کے نے انسسٹ کیا، تو بعد میں مولوی فضل اللہ صاحب نے جو کچھ وہاں کرنا شروع کر دیا کہ ان کو جو ہے ٹٹکی لٹکا کے اور عورتوں کو جو ہے کوڑے مارنے کے دیے، تو پھر آپریشن یہ ہوا. اور پھر اس کے بعد خدا کر کے ہم نے فلش آؤٹ کیا ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو آرمی کے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. 85,000 مونا پاکستانی شہری بھی اور افواج پاکستان عسکری لوگ بھی، فوجی بھی بیچارے اس میں مارے گئے. انہوں نے وطن کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دیے، خون سے سینچی ہے. تو دیکھیں اب اگر وہ ناسور کی طرح سر اٹھا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے مجھے تھوڑا سا میں کہوں گا یہ محترم شہباز شریف صاحب کو یا کابینہ کو یہ بیان دینا چاہیے تھا جو ISPR نے دیا ہے، اور انہی کی ہدایت پر جو ہے اگر ضرب عضب کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے یا اس کا کوئی آپریشن کا نیا نام دینا ہے، تو بھی عسکری قیادت سے مشاورت کے بعد نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے بعد یہ طے ہوتا. یہ آرمی آپریشن نہیں کیا کرتی ہے ایسے فیصلے، یہ ریاست کے فیصلے ہوتے ہیں اور ریاست کی نمائندگی کرتی ہے.
یعنی کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کے پرائم منسٹر سے کہ یہ ان کے دراصل لیول سے یہ پھر ڈسیمینیٹ ہونی چاہیے تھی یہ والی بات. یہ ہمایوں صاحب دنیا ہوتا ہے, دنیا ساری میں ایسا ٹھیک ہے, ہاں ویری فیئر, بالکل آپ کا بڑا پرنسپل سٹینس ہے. جی ہمایوں صاحب آپ اگری کرتے ہیں سٹینس سے, یہ ڈسیمینیٹ فرام دا پرائم منسٹر لیول ہونا چاہیے تھا, اور طالبان خان کیوں کہا کرتے تھے آیا یہ سردار لطیف کھوسہ نے بتایا ہے, اور وہ ان کو وہی والی یادیں کچھ ریفلیکشنز ابھی بھی نظر آ رہی ہیں. جی اول تو مجھے یاد پڑتا ہے چند دن پہلے پرائم منسٹر نے یہ بیان دیا ہے بالکل انہی لائنز پہ کہ وہ ٹیررزم جو ری ایمرج کر رہا ہے اس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے. چند دن پہلے آیا. دوسری یہ بات ہے کہ دیکھیے دو فرق چیزیں ہیں, ایک اخوان طالبان ہے اور ایک تحریک طالبان پاکستان ہے. عمران خان صاحب, جیسے میں نے پہلے بھی فرمایا, میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب ہمیشہ سے یہ ویو رکھتے تھے کہ اخوان طالبان سے بات چیت کے ذریعے یہ جو 20 سال نیٹو آ کے بیٹھی رہی ہے اور بم برساتی رہی ہے, اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوا. $2 ٹریلین انہوں نے خرچ کر دیے, مسئلہ ویسے کہ ویسے آپ کے سامنے چھوڑ کے چلے گئے. تو ان کا ہمیشہ یہ ویو رہا تھا کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. وہ اخوان طالبان کی بات کرتے ہیں. اگر کچھ لوگ انہیں طالبان خان کہتے تھے تو یہ جو ان کا ویو اخوان طالبان کے بارے میں نہیں ہے نا کہ اگر ان کی گورنمنٹ آ گئی ہے اور ان کی گورنمنٹ کے آنے کو خان صاحب نے خاصا سیلیبریٹ کیا تھا, کہا تھا زنجیریں ٹوٹ گئیں غلامی کی, تو یہ ان کا یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے ٹی ٹی پی پر. دیکھیے نا, اب آپ یہ کس طرح سٹیٹمنٹ دے سکتی ہیں کہ اخوان طالبان کا ٹی ٹی پی پہ اثر و رسوخ ہے. دیکھیے ادھر بہت ہی ایک لوس گورننس ہے. ادھر تو چمن پہ ان کی کوئی میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں, بہت لوس گورننس ہے. obviously گورنمنٹ سٹرکچر تو ادھر ہے ہی نہیں سرے سے. ادھر وار لارڈز ہیں, ادھر ان کی آرمی کا بھی کوئی پتہ نہیں کس نوعیت کی آرمی ہے, ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ چمن میں جھڑپیں ہو جاتی ہیں. کچھ اخوان پتہ نہیں کون وہ فورسز ہیں پاکستان فورسز کے ساتھ, اور وہ بیسکلی جو طالبان کی گورنمنٹ